یہ ضرورت کا کیا پیمانہ ہے؟ ضرورت کا کیا پیمانہ ہے؟ تو ہر آدمی کی ہر چیز ضرورت ہی ہے، چاہے بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی۔ ضرورت کا پیمانہ جو ہے شریعت ہے، اور شریعت میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر۔ آپ کا گزارا ایک روٹی اور ایک پلیٹ سالن سے ہو سکتا ہے، آپ دیکھ کیوں بنواؤ گے؟ ایک بات ہے چھوٹی سی، جتنی جگہ پر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اتنی جگہ کافی ہے، باقی مکانوں پہ قبضہ کرنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کے؟ بات یہ ہے نا کہ میں میری اتنی آمدنی ہے تو میں یہ کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے دیا تو کھا رہا ہوں، تو اس کا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کھانے کے لیے نہیں دیا تھا، قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، وہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ اور وہ جو رزق اس نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہاں، تین باتیں تو کری ان نے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ پہلے ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے رزق اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تو تمہیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا یا تمہیں اے سی لگانے کے لیے دیا تھا؟ یہی بات ہے کہ تم نے نعمت کا شکر نہیں کیا، اور بگاڑ ہو رہا ہے، بگاڑ پیدا کیا نعمت کا، جس کا نتیجہ محتاجگی ہے۔ تم جتنا کماتے ہو محتاج رہتے ہو، بڑھاتے جاتے ہو اس کو۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو عام جیسی زندگی گزار رہے ہیں مگر اتنا روز کماتے ہیں جتنا ایک مزدور ایک مہینے میں کماتا ہے، اور پھر محتاج ہے وہ۔ اور یہ بھی نہیں کر رہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہوں وہ، اپنے ہی معاملات میں الجھ جائے، اپنے ہی معاملے میں الجھ جاتے ہیں۔ ضرورتوں کے اندر رہنے میں عافیت ہے، ضرورتوں کے اندر ہی رہنے میں عافیت ہے۔ خواہشات پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ خواہش تو کبھی پوری قارون کی پوری ہوئی کیا؟ اس کے پاس دولت کم تھی۔ آج ذہن بیمار ہیں اور دل بیمار ہیں، ذہن حرص سے بیمار ہے، دل خواہش سے بیمار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل عقل مند ہیں لیکن بیمار ہیں ہم۔ دماغ میں حرص کی بیماری ہے، دل میں خواہش کی بیماری ہے۔ اگر صحت مند ہوتا تو ایسا نہ کرتا، صحت مند تو انبیاء تھے، اولیاء تھے۔ نہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ولا تبسط یدک، یعنی اس کو یہ ہو کہ اپنا ہاتھ اتنا نہ کھول کہ تو خود محتاج ہو جائے، اور اتنا نہ اس کو بند کر کے اپنے گلے سے باندھ کے رکھ، یعنی بخل میں آ جائے کہ ضرورت کے تحت بھی خرچ نہ کرے۔ اس میں اور ضرورت میں اور آسائش، اور پھر آگے فضول خرچی، کچھ آسائش اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور پھر کچھ حرص میں جاتے ہیں۔ تو عوام الناس کے لیے تو شاید آسائش کی گنجائش ہوگی، لیکن جو سلوک میں چل رہے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ صرف ضرورت صرف ضرورت۔ تو میں ان کے گھر والے کیا کریں؟ وہ سلوک نہیں کر رہے۔ گھر والے بالکل، ایک بات ہے، جو جس کے ساتھ آگ کے نزدیک تندور کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں گرمی آتی ہے، ان کو گرمی آتی ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے حدیث بھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ نہیں، عشق تو فتنے کے ساتھ ہے۔ دین ہمیشہ آزمائش کے ساتھ ہے، کفر آسائش کے ساتھ ہے۔
وہی بات ہے نا کہ تمہارے اہل اور عیال تمہیں تباہی میں نہ مبتلا کر دیں، اس لیے فتنہ کا ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم کس کو چنتے ہو؟ ان پر جو تمہاری ذمہ داری تم پوری کر رہے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اب ان کی وہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں جو تم اپنی جائز اور نیک کمائی میں پوری کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں بات۔ اب اگر تم ان کے لیے ناجائز شروع ہو جاؤ اور کہو میں تو ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کرو، ان کی ضرورتیں کبھی پوری ہو نہیں سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ایک بچہ ہے، کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے گورنمنٹ اسکول میں، وہاں کا ماحول سب کو ہی معلوم ہے جو وہاں کرتے ہیں، اور وہی یہ چاہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور وہ کسی مہنگے اسکول میں ڈالتا ہے، چاہے وہ دینی یعنی تربیت میں مہنگا ہو، فیس لے، اس کو 12-15 ہزار کا فرق تو یہیں آ جائے گا۔ ایک بات ہم یہی سمجھتے ہیں ہم کہ تعلیم جو ہے وہ کسی اچھے اسکول میں اچھی ہوتی ہے، جیسے دینی اسکول میں بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ امام غزالی کو کون سا مدرسہ ملا تھا؟ یہ جو انداز ہے یہ تو کوئی خواص کی وجہ ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بیج اصل ہے کہ وہ ہے کس درخت کا، تم اس کو سونے کی کھاد میں گاڑ دو، درخت کیکر کا ہی نکلے گا، کیکر کا بیج ہے تو۔ اور اگر آم کا بیج ہے تو اس کو تم گٹر کی کھاد میں گاڑ دو، بیج آم کا ہی نکلے گا درخت۔ تو بات یہ نہیں ہوتی، بات تو اس کی ہوتی ہے گھر کی۔ جو باپ کا طریقہ ہوگا، باپ جیسا ہوگا، وہ خون میں اثر ضرور آتا ہے، ماحول تبدیل کر دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن جب ودیت کی جاتی ہے کوئی چیز تو وہ ہر جگہ کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بات یہ نہیں ہے، آج آپ نے یہ لیول، آج او لیول، اے لیول، بی لیول، سی لیول آج ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لیڈر آپ کے آئے تھے، یہ کہاں سے نکل کر آئے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ انہوں نے نالوں کے اسکولوں پہ پڑھا ہے۔ تعلیم کتاب میں نہیں ہوتی، تعلیم دیوار چار دیواری میں نہیں ہوتی، کتنی اچھی بنا لو تم۔ آکسفورڈ سے ہی تمہارے بدماش نکل کے آ رہے ہیں۔ جس کے دماغ میں شیطانی ہے، جہاں شیطانی پڑھائی جائے گی وہاں شیطانی ہی ہوگی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہارا جو کمائی ہے، تمہارا جو رزق ہے، جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، جس سے اس کا خون پیدا ہو رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ اب یہ تمہارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ابھی جیسے بلاول بھٹو ہے یا جو حمزہ شہباز ہے، یا یہ کوئی گاؤں دیہات کے اسکول میں پڑھیں؟ کہاں پڑھیں گے؟ ہیں؟ اور بلاول اور ان کے کام کیا ہے؟ انسان کو انسان سمجھتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ان کو کہ انسان ہے کیا چیز؟ یہ نہیں پتہ کہ انسان کیا ان کا کتا ان سے اچھا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ اپنے کتے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو ان کو حکمران بناتے ہیں۔
کہ نواز شریف کا ایک ہرن یا مور مر جائے تو آدھا عملہ معطل ہو جاتا ہے، اور عورتیں بچے جنتی رہیں روڈوں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بچے روڈوں پہ کتوں کی طرح مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، انہی کی گاڑیوں میں تو کچل کے مر جاتے ہیں بچے۔ تو وہی آکسفورڈ تو ہے نا، اب تعلیم نے کیا اثر کرا ان پر؟ خواہشات کے بیچ ہوتی ہے، خواہشات کے بیج ہی بوتے ہیں وہاں پر۔ ہر تعلیم میں خواہش کا بیج ہے، ہر تعلیم میں، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، عصری ہو، ہر تعلیم میں۔ تعلیم آدمی حاصل ہی صرف خواہش کی اس لیے کرتا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا، وہ اس لیے نہیں کرتا میں دیندار بنوں گا۔ کون ایسا آدمی ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے کہتا ہے میں دیندار بنوں گا؟ ابھی جب دیندار بننا ہے تو تجھے دین کی تعلیم کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دیندار بننے کے لیے 3 باتیں کافی ہیں، اگر تو اس پہ عمل کر لے، کیونکہ دینداری تو عمل کا نام ہے، کسی تعلیم کا نام تھوڑی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن انہی تعلیمی اداروں سے ایسی شخصیات بھی نکلتی ہے جو مسلمان نہیں ہوتی، دیگر ممالک دیگر مذاہب سے ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی زندگی ایک مقصد کے تحت جی رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو بتانا ہے، بتانا ہی تو یہی ہے۔ وہ مقصد آکسفورڈ میں خالی نہیں ہو سکتا، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بندے کے اندر اور خود اس بندے کے اندر موجود ہے، موجود ہوتا ہے اندر۔ آکسفورڈ نہیں دیتا مقصد ان کو۔ کتاب نصاب تو گورنمنٹ ہی طے کرتی ہے نا، وہ گورنمنٹ کے اسکول میں بھی ہے اور وہ او لیول میں بھی ہے۔ انگلش اگر پڑھنی ہے تو الفابیٹ سے ہی پڑھنی ہے نا اس نے، اردو پڑھنی ہے تو الفابیٹ پہ ہی پڑھنی ہے نا ان نے، یا ان کے الفابیٹ کچھ الگ ہے، ان کے الفابیٹ کچھ الگ ہے۔ مقصد اندر ہوتا ہے، مقصد کسی ادارے میں نہیں ہوتا۔ کوئی بیچ والی بات بس جیسا بول دیا۔ پڑھتے ہوئے نیتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی اس نیت کے ساتھ طالب علم پڑھنا ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے تو اس کی نیت برتن کا وقت تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھو، ہر علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے علم اتنا حاصل کرا، آپ مریخ پہ پہنچ گئے، آپ نے بلیک ہول ڈھونڈ لیے، آپ نے ایٹم تیار کر لیا، آپ نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، سب کچھ کر لیا آپ نے۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ سب دین، یہ علم ہی ہے نا، صحیح ہے نا؟ آپ نے کمپیوٹر بھی ایجاد کر لیا، آپ نے روبوٹ بھی ایجاد کر لیا، آپ نے ایٹم بم بھی بنا لیا۔ آپ نے جب ایٹم بم بنایا، آپ نے ایجاد کر لیا ایٹم بم، تو کس کی حفاظت کے لیے بنایا؟ اس سے کیا کرنا ہے آپ نے ایٹم بم سے بنا کر؟ مسلمانوں کی حفاظت ہے، ملک کی حفاظت، ملک کی حفاظت، ملک کے لوگوں کی حفاظت۔ مسلمان نے بنایا تو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، چلو، اور جو کافروں نے بنایا وہ کس کی حفاظت کرے گا؟ وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ تو تباہی میں تو انسانیت ہی ہے، اگر ہمارے جو مغل ہاں؟ تو بنایا تو تباہی کا سامان ہی نا۔ انسان کو زندگی دینے کا کوئی سامان بنایا ہے ابھی تک؟ انسان کو انسانیت سکھانے کا کوئی چیز بنی ہے آج تک؟ کہ جب میں ہی ہوں خالی، میں تو میں انسان ہوں، جو میرے حواری ہیں وہی انسان ہے، باقی سب جانور ہیں، مار دو ان کو۔ کون سا دن سبق دے رہا ہے تمہیں؟ یہ خواہش ہی تو ہے جو انسان کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، خواہش و حکومت کرنے کی، خواہش و تسخیر کرنے کی، لیکن کبھی انسان کو انسان بننے کی خواہش ہوئی؟
یہ پولیو ویکسین کے متعلق رپورٹ تحقیقات میں ڈاکٹر سے میری بات ہوئی کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس میں وہ مادہ وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ لکوڈ ملایا جاتا ہے جس سے اعصابی قوتیں اور دوسری مادہ تولید ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ختم کر دیا. چلو بالکل مان لی بات. یہ تمہارا میرا کام ہے روکنا، یہ وہ انہیں کا کام ہے نا جو آکسفورڈ سے پڑھ گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کیوں پلوا رہے ہیں سب کو؟ WHO فنڈ کر رہا ہے، WHO فنڈ کر رہا ہے اس کو. تو جھگڑا ختم ہو گیا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کرو تم. علماء نے فتوے دیے ہیں اس پر کہ ہاں پلانا جائز ہے. فنڈ کی وجہ سے. اب وہ کس لیے دیے، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ فنڈ کے لیے دیے یا اسلام کہہ رہا ہے یہ بات. مقصد یہ کہ جس مقصد کے لیے بھی دیے، یہ وہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی جاہل نے فتویٰ نہیں دیا. کوئی جاہل آدمی، کوئی غریب آدمی، کوئی گنوار آدمی اس ویکسین کا انچارج نہیں ہے. کسی بیوقوف آدمی کو، کسی جاہل آدمی کو، یا کسی بیچارے پیلے اسکول کے، نیلے اسکول کے، کالے اسکول کے پڑھے ہوئے کو WHO نے یہاں پر ڈائریکٹر مقرر نہیں کیا ہوا. یہ سب کچھ ہمیں کھلا پلا کون رہا ہے؟ وہی جو انسان خود بھی نہیں ہے، نہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں. مسئلہ صرف کہنے کا یہی تو ہے کہ انسان نے سب کچھ بنایا مگر انسان نے انسان نہیں بنایا. انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، انسان وکیل بن رہا ہے، انسان بیرسٹر بن رہا ہے، انسان جج بن رہا ہے، انسان وزیر اعظم بن رہا ہے، انسان بادشاہ بن رہا ہے، صدر بن رہا ہے، مگر انسان نہیں بننے کے لیے تیار. الصوفی لا مذہب. ہے نا مشہور قول ہے کہ صوفی جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ لا مذہب ہے. کیوں؟ یہ رخصت کا قائل ہے. وہ رخصت کا قائل نہیں ہے، دلیل نہیں لاتا کسی بات پر، اپنی عزمیت پر ہے اپنی. انسان کی عظمت یہی ہے، انسان کی دلیل یہی ہے بس، کہ وہ انسان کو انسان سمجھے، خود انسان بن جائے. دین کیوں آیا؟ بھئی دین کی ضرورت کیا آتی ہے ورنہ؟ دین کا مقصد، دین کے آنے کا مقصد جو تھا وہ تو صرف انسان کو انسان ہی بنانا تھا نا. انسانی ہے نا، کہتا ہے کہ ایک جگہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ایک طرف کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو دونوں باتیں ایک ہی کہہ رہے ہیں نا. ایک ہی رب ہے نا، اسی کا کلام ہے نا جو دونوں باتیں کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ کہ انسان خسارے میں. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اور وہ لوگ جانوروں سے بدتر ہو گئے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہاں اور جہاں خسارے کا ذکر کر رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ نیک عمل کیا تھے؟ وہ نیک عمل حق پہ رہنا تھا اور صبر کے ساتھ. اب کہاں ہے نیک عمل میں حق کے ساتھ؟ نیک عمل تو ہیں مگر حق کے ساتھ کہاں ہیں؟
ہیں एक अमल में भी मफाद के साथ है। نیک عمل تو وہی ہے نا, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لو, یہ نیکی عمل تو ہے بھائی. اپنی اولاد کے لیے تو نیکی کر رہے ہو نا تم. اسلام نے کہا بھائی صفائی نصف ایمان ہے, تم نے ہاتھ کی صفائی نصف ایمان سمجھ لی. ہاں